کہ قرآن پاک میں رمضان شریف کے بارے میں جو ذکر آیا ہے، جو آیت کریمہ آئی ہے، اس لحاظ سے کہ رمضان کے روزے جو ہیں، روزہ جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے اوپر فرض ہے یا کس کے اوپر فرض ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کیا فرمایا ہے؟ الثانی ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو ڈاکٹر عمران چودھری کا سلام۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے، آج کی ویڈیو جو ہے وہ رمضان شریف کے بارے میں ہے۔ تو رمضان شریف کا پہلا روزہ ہے۔ تمام اہل اسلام کو رمضان کا پہلا روزہ مبارک ہو۔ تو ناظرین، اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ قرآن پاک میں رمضان شریف کے بارے میں جو ذکر آیا ہے، جو آیت کریمہ آئی ہے، اس لحاظ سے کہ رمضان کے روزے جو ہیں، روزہ جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے اوپر فرض ہے یا کس کے اوپر فرض ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کیا فرمایا ہے؟ تو اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ نے اپنے قرآن پاک میں جو آیت بیان کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہاں پر ایک جو نقطہ ہے، ایک جو بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے یہ فرمایا، چونکہ ہم روزمرہ میں گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم اپنی مساجد کے اندر، ہم اپنے علماء نہیں بلکہ یہاں پہ تو ایک پیشہ وارانہ لوگوں نے مافیا ایک ڈیولپ کیا ہوا ہے، قبضہ کیا ہوا ہے، کہ جن کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، اتنا نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے دین کے بارے میں، شرع کا بھی پتہ نہیں ہے، تو وہ ممبر رسول پر بیٹھ کر اس کو ایسے ہی اپنی روزی روٹی اور اپنی دکانداری چمکانے کے لیے بڑے بنا چڑھا کر بیان کرتے ہیں اور اس کا مقصد جو ہے وہ فوت کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والوں کی ڈیفینیشن کون سی ہے؟ ایمان والے وہ ہیں جو مومنین ہیں، مومن ہیں۔ اب مومن، اہل تشیع حضرات اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ تو ناظرین، مومن کی اگر آپ نے نشانیاں دیکھنی ہیں، مومن کا اگر آپ نے حلیہ دیکھنا ہے، مومن کا اگر آپ نے بایو ڈیٹا دیکھنا ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اصحاب تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، ان کی زندگی کو دیکھیے، ان کے حلیوں کے دیکھیے۔ تو میں بارہا اپنی اس میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ رسول اللہ کے دور میں ایک بھی صحابی، بلکہ رسول اللہ کے صحابہ کے بعد جو تبع تابعین تھے، ان میں سے بھی ایک کوئی بندہ دکھا دے، یہ واضح کوئی روایت کوئی ڈھونڈ کے دکھا دے کہ فلاں صاحب جو تھے وہ کلین شیو تھے، وہ داڑھی منڈواتے تھے، اور ان کی داڑھی نہیں تھی، ان کی یا وہ مونچھیں تھیں کلین شیو کا، ایسا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو وہ لوگ مومنین تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، تو ان لوگوں کے لیے کہا گیا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یہاں پر بیٹھ کر ہر عام و خاص کو اس کے بیچ میں رگڑ دیا گیا کہ جناب بس مسلمانوں پر فرض کیے گئے۔ تو اگر مسلمانوں پر روزے فرض ہوتے تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرماتے کہ یا ایھا المسلمون، یہاں پہ مسلمانوں کی بات ہوتی کہ مسلمانوں کے اوپر روزے فرض ہیں، جبکہ روزے تو عیسائیوں کے بھی ہیں، عیسائی بھی روزے رکھتے ہیں، جبکہ روزے تو یہودیوں کے ہیں، یہودی بھی روزے رکھتے ہیں، اور مذاہب جو ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں، وہ اپنے اپنے دین کے مطابق۔ جس طرح سے یہودی اور مسلمان میں فرق ہی یہ ہے، روزے کا فرق ہی یہ ہے کہ یہودی جو ہیں وہ سحری نہیں کرتے، اور مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے سحری
سحری کا جو ہے وہ نوازا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رحمت للعالمین ہے ان کے صدقے ہمارے روزے میں سحری ہے کہ ہم سیر ہو کر کھا سکتے ہیں، جتنا مرضی چاہیں جی بھر کے کھا سکتے ہیں، اور اس طرح افطاری میں بھی۔ تو یہاں پر جو واضح بات تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو فرمایا گیا کہ اے ایمان والوں تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ تو اپنے ہم کیا کہیں، ہمیشہ کسی کی طرف انگلی کرتے ہیں، تو ہر انسان کو، ہر ذی شعور کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ میں ایماندار کہاں تک ہوں، یا میں مومن کہاں تک ہوں، یا ایھا الذین آمنوا میرے اندر ایمان کی کتنی وہ مقدار موجود ہے، اپنے کاروبار کے لحاظ سے، اپنے رہن سہن کے لحاظ سے، اپنے حلیہ سے۔ میں نے دیکھا بہت سارے لوگ اس کو بڑا ایک تنزیہ لیتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ ایک سوشل ایکٹیویٹی ہے، اپنے اس طرح سے حلیے کو بنانا۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حلیہ ہے وہ ایک سوشل ایکٹیویٹی تھی؟ افسوس ہے اس طرح کہ میں نے خود سنا ہے، جو اپنے آپ کو دین کے ٹھیکیدار کہتے ہیں ان کو بھی سنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرے پر داڑھی مبارک جو ہے وہ سجا کر دکھائی، اپنے بالوں کا جو سٹائل ہے، اپنے بالوں کا جو ایک طریقہ کار وہ بتایا کہ کانوں کی لو کے برابر ہونے چاہیے، جن کو زلفیں کہا جاتا ہے۔ اور آپ کے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چچا زاد بھائی بھی تھے، آپ کے داماد بھی ہیں، اور آنے والی یعنی اگلی زندگی جو ہے آخرت میں بھی رسول اللہ نے ان کو اپنا بھائی بنایا۔ تو جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی داڑھی جو ہے اس کو بتایا کہ وہ ایک مشت یعنی ایک مٹھی کے برابر، اور رسول اللہ کی داڑھی بھی ایک مٹھی کے برابر تھی۔ اس کے بعد اگر وہ داڑھی بڑھتی تو رسول اللہ اس کو کٹوا لیتے، اس کو تراش دیتے، یعنی ایک مٹھی بھر، ایک مشت بھر یہ داڑھی تھی۔ اب جو اس کو اتنی لمبی کرتے ہیں کہ وہ ناف کے بھی نیچے تک جاتی ہے، تو واللہ ان کی اپنی سائیکی ہے، اور جو اس کو بالکل چھوٹی چھوٹی رکھتے ہیں تو رسول اللہ سے بہت کم رکھتے ہیں، تو وہ ایک منافقت کی اس میں جو صوفیہ کرام اور محدثین کا جو بیان ہے اس میں یہ ہے کہ وہ ایک منافقین کی طرف لے کے جاتی ہے، منافقت میں جاتی ہے۔ تو ناظرین یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کہ تمہارے اوپر روزے جو ہیں فرض کیے گئے، جیسا کہ تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ جو دوسرے نبیوں کی امتیں تھیں ان پر بھی فرض تھے روزے، صرف مسلمانوں پر ہی فرض نہیں، جو اس وقت کے مسلمان تھے ان کے اوپر بھی وہ روزے فرض تھے۔ اب عیسائی ہیں تو وہ مسلمان تو نہیں ہیں، ان کے اوپر بھی فرض ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم سے پہلے پر، تو صاحب ذرا عیسائی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے، اس سے پہلی امت جو تھی وہ ہیں، ان کے اوپر روزے فرض ہیں۔ تو یہ ہمارا قرآن کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، میرا اللہ پاک اللہ ذات جس کے قبضہ میں میری جان ہے وہ فرما رہے ہیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہاں پر پرہیزگاری کی بات ہے کہ اے ایمان والو جب تم روزے رکھو گے پھر تمہارے جسموں کی طہارت ہو جائے گی، تمہارے ذہنوں کی طہارت ہو جائے گی، تمہاری آنکھوں کی طہارت ہو جائے گی، تمہارے نفس کی طہارت ہو جائے گی، تمہارے قلب کی طہارت ہو جائے گی، پورے جسم کی طہارت ہو جائے گی، وہ پاک ہو جائے گا اور پرہیزگار ہو جاؤ گے۔ اس کی ایک اور بھی ہے، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نے فرمایا کہ کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، اور کسی عربی کو اجمی پر، اور اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اور اس کے آگے بھی ہے تھوڑا کہ سوائے تقوی کے، یہ پوری جو رسول اللہ کا فرمان ہے کہ سوائے تقوی کے، اب کوئی گورا کالے یا کوئی بھی کسی سے بڑھ کر نہیں ہے، سبقت نہیں ہے اس میں، کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، کوئی بھی بڑھ کر وہ نہیں ہے سوائے تقوی کے۔ تو یہاں رسول اللہ نے بات واضح کر دی تقوی، تو یہاں پر اللہ نے واضح کر دیا تتقون کہہ کر، تو وہاں پہ بھی رسول اللہ نے تقوی کی بات کی کہ جو لوگ تقوی رکھتے ہیں ان کی حیثیت، ان کی اللہ کے حضور شان، ان کی جو عظمت ہے وہ بڑائی کی طرف ہے۔
सिर्फ मुत्तकी लोगों की, बाकियों की नहीं। जो आम हैं वो उसको कोई गोरे और काले में फ़र्क नहीं करना चाहिए, उसको अरबी अजमी यानी ये ज़ात पात इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, सिवाय तकवा के। जो तकवा वाले लोग हैं वो अल्लाह के हुज़ूर शान वाले हैं, इज़्ज़त वाले हैं, बड़ाई वाले हैं। तो यहाँ पर भी यही अल्लाह ने कहा ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, यानी मुत्तकी हो जाओ, अल्लाह की इत्तबा करने वाले हो जाओ। और मुआशरे में जो बात फिर वही आ गई कि मुआशरे की बात हम अपने तय करते हैं कि जब हम अपने गिरेबान में झांकें तो क्या हम मुत्तकी हैं, क्या हमारा कारोबार मुत्तकी वाला है, क्या हमारी शक्ल व सूरत जो है वो मुत्तकियों वाली है। अब एक बड़े बड़े बार रख लेना जो औरतों के मुशाबा होते हैं और कहेंगे जी हम मुत्तकी हैं, तो अल्लाह की ज़ात बख्शने वाली है। लेकिन देखिए अगर किसी एक जानवर को, ऊँट है, तो अगर ऊँट के ऊपर उसके नक्शो नगार मसनूई तरीके से करके तो उसको जाके घोड़ों में खड़ा कर दें और कहें ये घोड़ा है, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं भाई, वो ऊँट है। उसके ऊपर बैठेंगे तो वो अपनी चाल से भागेगा, उसकी तरफ तो नहीं भागेगा। तो लिहाजा मुत्तकी लोगों में, ईमान वाले लोगों में और आम लोगों में बहुत फ़र्क है। यहाँ पे अल्लाह की ज़ात ने या अय्युहल्लज़ीना आमनु कहा है, या अय्युहल मुस्लिमून नहीं कहा, या अय्युहन नास नहीं कहा कि या लोगों तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए। मेरा अल्लाह खूब जानता है। तो यहाँ पे आयत में होता कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु, या अय्युहन नास होता, या अय्युहल मुस्लिमून होता, तो ऐसा नहीं है। लिहाजा यहाँ पे ख़ास लोगों को दावत दी गई है। तो आप अगर तंज़ या मौलवी होते तो कहते कि आपकी मर्ज़ी, नहीं, ऐसा नहीं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप को अल्लाह की रहमत के साया में जो है वो दाखिल कर सकें, अपने आप को अल्लाह के हुज़ूर आजिज़ी के साथ पेश कर सकें, ताकि हम उन तत्ताकून वाले लोग में, जो मुत्तकी हैं, जो परहेज़गार हैं, उनमें शामिल कर सकें। तो नाज़रीन, आपको इस बात की समझ, इस आयत करीमा की समझ आ गई होगी। असल में अल्लाह की ज़ात यहाँ पर अपने महबूब बंदों से मुखातब हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम उनके नक्श कदम पर चलकर हम भी अल्लाह की रहमत के साए में दाखिल हो जाएं। तो आज की वीडियो इतनी है, इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।